شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ دکھی سلمیٰ نے جمیلہ کو اپنی گود میں لیا اور سینے سے لگا لیا۔ عرب جمیلہ کے جسم سے لپٹی دھول اور گرد کو جھاڑتا رہا اور سلمیٰ برابر پیار کرتی رہی۔ جی بھر کر پیار کر لینے کے بعد اس نے کہا، بیٹی جمیلہ آنکھیں کھولو، تمہاری بدنصیب ماں تمہارے پاس آئی ہے۔ لیکن جمیلہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ عرب اور سلمیٰ دونوں اسے ہوا دینے لگے، لیکن ہوا نے کچھ کام نہ دیا۔ عرب نے کہا، اگر کہیں پانی مل پاتا تو اس کے چہرے پر چھڑک دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کی جاتی۔ سلمیٰ بولی، یہاں پانی کہاں ہے؟ پانی تو مکہ میں ہی مل سکتا ہے۔ عرب بولا، مشکل یہ ہے کہ مکہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں اکثر لوگ میرے دشمن ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو فوراً مار ڈالیں گے۔ سلمیٰ بولی، اچھا تم یہاں جمیلہ کو دیکھتے رہو، میں مکہ جا کر پانی لاتی ہوں۔ عرب اور سلمیٰ دونوں میں اب پرایا پن باقی نہ رہا تھا۔ عرب نے کہا، نہ تمہارے حواس درست ہیں اور نہ اپنے قابو میں ہو۔ مکہ یہاں سے دور ہے، اندھیری رات ہے، ممکن ہے کہ تم بھٹک جاؤ اور میں تمام رات بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہوں۔ پھر کیا ہو؟ تم اگر کہو تو میں جمیلہ کو گود میں اٹھا کر چلوں اور مکہ سے باہر چھوڑ دوں، وہاں سے تم اپنے ساتھ لے جانا۔ کیا میں مکہ جا سکتی ہوں؟ کیا جمیلہ کو اس کا بے درد باپ گھر میں گھسنے دے گا؟ مشکل ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے۔ پھر کیا ہو؟ تم مجھے اور جمیلہ کو یہیں چھوڑ دو، میں اسی ریگستان میں اپنی بچی کو لے کر زندگی بتا لوں گی۔ جانتی ہو دن میں دھوپ کس قدر تیز پڑتی ہے؟ یہ ریگستان کا ذرہ ذرہ بھاڑ کے ریت کی طرح تیز گرم ہو جاتا ہے۔ تم دونوں اس میں کیسے رہو گی؟ نہ رہ سکو گی تو میں اور جمیلہ دونوں جل بھن کر ساتھ ہی مر جائیں گے۔ گویا ارادہ کر چکی ہو کہ اپنے گھر واپس نہ جاؤ گی۔ کس طرح جا سکتی ہوں؟ اگر میری بچی کو ہوش آ گیا اور میں اس کو لے کر مکان پر پہنچی تو قیس مجھے اور میری جمیلہ کو گھسنے نہ دے گا۔ یہ تو ہے۔ تو پھر میں کیسے گھر واپس جا سکتی ہوں؟ اچھا تو پھر میرے ساتھ چلو۔ آپ کی مہربانی کا شکریہ، مگر میں تم پر کس حق سے بوجھ ڈال سکتی ہوں؟ انسانی ہمدردی کے حق سے۔ سلمیٰ، میں درندوں جیسا ایک انسان تھا، میرے دل میں رحم و کرم کا نام بھی نہ تھا۔ میں نے سینکڑوں بچوں کو گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ تم نے مجھے مہربانی کرنے کا سبق سکھایا ہے۔ میں تم کو اپنی بہن اور جمیلہ کو اپنی بہن کی لڑکی سمجھ کر پالوں گا۔ تب ٹھیک ہے، میں ساتھ رہوں گی، لیکن یہ تو بتاؤ تم کیا کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ طائف کے راستے پر نخلا سے اس طرف نخلستان ہے، اس میں ہمارا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ شاید 8 میل ہو۔ اتنی دور جمیلہ کو کون لے جائے گا؟ میں لے جاؤں گا۔ جمیلہ کا بوجھ ہی کیا ہے؟ میری اپکاری، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا لقب اسد ہے، اصلی نام حارثہ ہے۔ اسد نام کیسے مشہور ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے قبیلے میں مجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے۔ ہمارا قبیلہ بنی بکر کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ بنو بکر ہمارا مخالف ہے۔ ایک بار اس قبیلے نے ہمیں تباہ کیا تھا، پھر تنہا میں نے ان کے 20 آدمی قتل کیے تھے۔ اس وقت سے میرا نام اسد مشہور ہے۔ مگر بنو بکر ایک خانہ بدوش قبیلہ ہے۔ ہاں، ہم لوگ کبھی ایک جگہ جم کر نہیں رہتے۔
اگر خانہ بدوشی کی زندگی پسند ہو تو میرے ساتھ چلو۔ ضرور چلوں گی۔ اچھا تم جمیلہ کو اٹھا لو۔ حارثہ نے بے ہوش جمیلہ کو اٹھا لیا۔ سلمہ بھی اٹھی اور دونوں طائف کی طرف چل پڑے۔ دونوں ایک خیمے کے پاس پہنچے۔ حارثہ نے جمیلہ کو سبزے پر لٹا دیا۔ خیمے کے بھیتر گھس کر ایک کمبل نکالا، کمبل بچھا کر جمیلہ کو لٹا دیا۔ پیالے میں پانی بھر لایا اور جمیلہ کے منہ پر پانی کی چھینٹیں دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر میں جمیلہ نے آنکھیں کھول دیں۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر حرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا گویا حضور کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے دیش میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت ختیجہ کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی۔ سب خوش رہتے، جو ایک بار آپ سے معاملہ کر لیتا آپ پر موہت ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن جن لوگوں سے آپ نے معاملہ کیا سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا مال کر دیتے۔ آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دے دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ ایک بار عبداللہ بن عابل نے تجارت کے بارے میں کچھ معاملہ کیا۔ ابھی معاملہ پورے طور پر طے نہ ہوا تھا کہ عبداللہ کو کسی ضرورت سے کہیں جانا پڑا۔ اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ ٹھہرے رہیں۔ آپ نے ٹھہرنے کا وعدہ کر لیا۔ اتفاق سے عبداللہ اپنے وعدے کو بھول گیا اور 3 دن تک نہ آ سکا۔ آپ برابر اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ تیسرے دن عبداللہ کو اپنا اقرار یاد آیا۔ چونکہ وہ جانتا تھا حضور وعدے کے سچے ہیں، اسی جگہ موجود ہوں گے، اس لیے وہیں آیا۔ اسے ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس غلطی پر اسے ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے۔ وہ ہانپتا کانپتا وہاں آیا۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ اس نے آتے ہی بہانہ کیا کہ آپ کچھ نہ بولے۔ غصہ تو دور کی بات، صرف آپ نے اتنا بھر کہا کہ عبداللہ تم نے مجھے پریشان کیا، میں 3 دن سے اسی جگہ موجود ہوں۔ اس کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ آپ کی دیانتداری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز اپنی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت ختیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیے۔ آپ کے اچھے اخلاق، پاک بازی، شرافت، دیانت و امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نفیسہ نام کی عورت سے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت ختیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھیں۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق کی۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھیں کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو
اکیلے ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکہ میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم میں قرار پایا۔ چونکہ حضرت ختیجہ مالدار تھیں، خوبصورت اور پاکیزہ اخلاق تھی، قریش کے اونچے خاندان سے تھیں، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور کی امانت و دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئیں کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت ختیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہوئیں۔ ان میں حضرت رقیہ سب سے بڑی تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربا سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان سے بیاہی گئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل، جعفر اور علی تھے۔ بال بچے دار تھے۔ تنگی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا اور ابو طالب بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس سے فرمانے لگے کہ چچا ابو طالب تنگی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ایک لڑکے کو آپ لے جائیں اور ایک کو میں لے جاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کر لیا۔ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب نے کہا، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس لے جائیں اور علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت ختیجہ کے ایک بھتیجے حکام بن حجام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو خرید لائے۔ انہوں نے زید کو حضرت ختیجہ کو بھیٹ کر دیا۔ حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور چچا کعب اسے لینے کے لیے آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آزاد کر کے ان کے ساتھ کر دیا جائے یا ان کی مناسب قیمت لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر زید آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہوں تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ زید کو بلوایا گیا۔ ان کے بعد حارث نے ان سے پوچھا، زید کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ زید نے جواب دیا، نہیں۔